نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم رواہ ابو داؤد وعن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستۃ لعنهم اللہ رواہ ابو داؤد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ قدریوں کے ساتھ نہ نشست کرو نہ برخاست کرو۔ وہ پہلے میں نے آپ کو پرسوں سنایا تھا کہ وہ ایک مجوسی ٹولہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، ان کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ وہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود کو اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں، یعنی کہ تقدیر کے بھی منکر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ خود کو اس چیز کا خالق سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان کے ساتھ اٹھو۔ تو فی زمانہ اب تو وہ شاید کہیں پائے گئے ہوں، اس علاقے میں ہوں، یہاں نہ ہوں، لیکن فی زمانہ علماء فرماتے ہیں قادیانی، وہابی، رافضی اور سبھی اسی حکم میں ہیں۔ قادیانی، رافضی، وہابی وہ اسی حکم میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ میل ہو نہ جول ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کے ساتھ اٹھو، نہ ان کو دعوتیں کھلاؤ، نہ ان کو دعوتیں کھلاؤ، نہ ان کے پاس جاؤ، نہ صرف اور صرف ٹھوس علماء جو جید علماء ہو، مناظرے اور تبلیغ کے لیے علماء جا سکتے ہیں، باقی کوئی آدمی ان کے پاس نہ جائے۔ یہ تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں بھی کہ یعنی کہ جو غیر مقلدین ہیں یا بے دین لوگ ہیں، ان کی کتابوں کا عام آدمی مطالعہ بھی نہ کرے، عام آدمی ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کرے۔ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگے تو وہ ان کی طرف چلا جائے۔ تو بے دین، غیر مقلدین، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، ایسے لوگوں کے پاس تبلیغ کے لیے صرف علماء جا سکتے ہیں جن کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں، باقی عام بندہ ان کی طرف جائے بھی نہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسے دل کو لگے تو ان کی طرف چلے جاؤ، تو ساری زندگی پھر جو ہے نا وہ ایسے ضائع ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک بہت اچھی مثال دی ہے علماء نے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس ایک گلا ہو جس میں وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر کل قیامت والے دن جب وہ آپ کا گلا وہ نامہ اعمال کھولا جائے گا تو آگے کچھ بھی نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بے دینوں کے ساتھ نہ میل ہو نہ جول ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کے ساتھ اٹھو، نہ ان کو کھانے کھلاؤ نہ ان کو دعوتیں کھلاؤ، نہ ان کے پاس جاؤ، بس سوائے علماء کے ان کے پاس کوئی آدمی نہ جائے۔ اگلی حدیث اما عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، سچے باپ کی سچی بیٹی، وہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اللہ نے 6 بندوں پر لعنت فرمائی۔ کتنے؟ 6۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصی لعنت تو ناجائز ہے،
شخصی لعنت تو ناجائز ہے. کسی کا نام لے کر کسی کو لعنت ڈالنا یہ ناجائز ہے. یہ سامنے آدمی بیٹھا ہو اس کو بھی لعنت ڈالنا جائز نہیں ہے. کسی کا نام لے کر اس کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ ایک وصف اجمالی ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ جھوٹوں پر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہاں جی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی پر لعنت فرمائی ہے تو وہ فرماتے ہیں ایسا جائز ہے. 6 بندوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ ہر نبی مقبول الدعا ہے، کسی نبی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اگر نبی کسی آدمی کے لیے کسی کے لیے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. اور ایک بات یہاں میں کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں نا، اگر پیر کہہ دے کہ میرے لیے دعا کرنا تو آگے سے آدمی کہتے ہیں حضور اسا تے تواڈی دعاواں تے محتاج ہے، تسی ساڈا نام لیندے ہو. تو بھائی وہ پیر جو کہہ رہا ہے وہ سنت نبوی پہ عمل کر رہا ہے. پوچھو وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک دے کر بھیجا تھا صحابہ کو، اور فرمایا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. بھائی نبی دعا کر دے تو نبی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. لیکن جبہ دے کر بھیجا ویسے کرنے کے پاس اور فرمایا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو پتہ چلا کہ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے دعا کرا سکتا ہے. نبی جو ہے وہ غیر نبی سے دعا کرا سکتا ہے. تو جب حضرت اویس کرنی نے دعا کی، اس سے دعا کیوں کرائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو والدین کے فرما بردار ہوں ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. نبی جانتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سے میری امت کی بخشش فرماتا ہے. نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. جو آج کل لوگوں نے قرآن مجید، فرقان حمید، مدلل مقدس لا ریب کتاب کی ترجمے اور تفاسیر کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، جنہاں کو اے بھی نہیں پتا کہ یا لمون تا لمون سیگا کیڑا ہے. اگر ایسے لوگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں تو وہ قرآن مجید، فرقان حمید میں کیا کرتے ہیں، وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، لعنت فرمائی. اللہ کی تقدیر کا منکر، اس پر بھی اللہ نے کیا فرمایا، لعنت فرمائی. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی سانو تو جڑا ہے نا وہ فلانے تو بڑا دیتا ہے تو سانو تو کچھ دیتا ہی نہیں. ہاں جی، یا جو تقدیر میں لکھا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ ساڈے نال ہی ہونا سی پتہ. وہ تقدیر کا منکر، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی. نمبر 3، جبرن قبضہ جمانے والا کسی چیز پر. جبرن یعنی کہ زیادتی کے ساتھ قبضہ جمانے والا، تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اور ان کو عزت دے جن کو اللہ نے ذلیل کیا. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے. اور اللہ کے حرام کیے کو حلال سمجھنے والا، اللہ کے حرام کیے کو حلال سمجھنے والا، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی. اللہ اکبر. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا. میری آل کے لیے، میری اولاد کے لیے وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی بے حرمتی
ان پر ظلم و ستم کرنے والا، عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ محدثہ مفسرہ. میرے پاس تو وہ القاب ہی نہیں ہیں. یہاں القاب کے بھی دم نکل جاتے ہیں. سبحان. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد پاک کی تعظیم داخل فی الدین ہے، یعنی کہ دین میں داخل ہے. وہ فرماتے ہیں، دیکھو کیسی مثال علماء نے دی ہے، فرماتے ہیں کہ جب قرب کعبہ کی وجہ سے حرم کی زمین کا احترام ہے، یعنی کہ وہاں آپ یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. اللہ قرآن میں فرمایا کہ وہاں تم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرب کعبہ کی زمین کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے، تو وہ فرماتے ہیں تو قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سادات کا احترام ہے. سبحان اللہ. کعبے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی عزت کرنا لازمی ہے، وہ کعبے کی وجہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو فرماتے ہیں علماء، تو یا اس جملے کے معنی میں یہ ہے کہ جو میری اولاد ہو اور اللہ کے حرام کو حلال جانے اس پر لعنت ہے. یعنی کہ میری اولاد، سرکار فرماتے ہیں میری اولاد جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھے تو پھر ان پر بھی وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے. کہتے ہیں کہ اگرچہ جرم سب کے لیے برا ہے مگر سادات کے لیے زیادہ برا ہے. گرچہ جرم سب کے لیے برا ہے لیکن سادات کے لیے زیادہ برا ہے. فرماتے ہیں اس سے سید حضرات کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کا نمونہ بنے، صرف سید ہونے پر فخر نہ کریں، صرف سید ہونے پر فخر نہ کریں. اپنے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، ہاں جی، ان کا ایک نمونہ بنے. صرف سید ہونے پر فخر نہ کریں کہ سید ہوں تو بس. سید کی تعظیم تو لازم ہے، لیکن اگر سید، یہ بھی سن لو، سید اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سید کا احترام ضروری ہے، لیکن اگر سید رافضی ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والا ہو، اس سید، وہ سید نہ تو سید رہتا ہے نہ اس کی تعظیم لازم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکنے والا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ تو جمہور کا مذہب ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جو سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، ہاں جی، امت کے ماموں جان، ان کو جو بھونکنے والا ہو وہ سید نہ تو سید رہتا ہے نہ ان کی تعظیم لازم ہے. مجھے اگر پتہ چل جائے جو سید ایسا ہو، میں اس کی تعظیم کبھی کرتا ہی نہیں، خدا کی قسم. کل میں گیا اتھے چیچا وطنی اڈے تھے، ایک مانگنے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے پہلے کیا کہا، حسن حسین جو ہے نا نعت پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نور عین ہے، ساتھی لاڈلے یہ ہے. میں نے اس کو پیسے دی، اس نے پھر آگے سے کیسی بات کہہ دی، توبہ نعوذ باللہ. کہتا ہے کہ میری وہ زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ حضرت امیر معاویہ پہ اس نے لعن طعن کی. بابا صادق پتہ نہیں سی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ وہ. میں کہتا ہوں یہ پتہ ہے بھائی جڑا ہے نا پیسے لین تو تینوں پتہ ہے، باقی یہ نہیں پتہ تینوں یہ کون ہستی ہے. ہاں جی، خدا کی قسم ان کی شان تو وہ ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت بانٹنے والا بھی ہے.
ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت بانٹنے والا بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے اس بندے پر بھی لعنت ہے، اور میری سنت کو چھوڑنے والا اس بندے پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا متن اور لب لباب یہ ہے کہ جو آدمی 6 بندوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، کون ہے؟ کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ آج ایسا بھی سمجھ لو کہ جو نماز کا تارک ہو وہ بھی قرآن سے زیادتی کر رہا ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ نماز فرض ہے، اس نے زیادتی کی۔ جیسا کہ ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، استاد کی عزت ضروری ہے، پیر و مرشد کی عزت ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ نہ کرے تو اس نے زیادتی نہیں کی، زیادتی کی۔ تو ایسے ہی جو تارک الصلاۃ ہو یا تارک الزکوٰۃ ہو یا صوم و نماز کو فرض نہ سمجھے، ہاں جی، اور دوسرا فرض تو سمجھے کہ دین میں ہے لیکن نہ جائے، اس نے زیادتی کی ہے۔ نماز کے ساتھ اس نے قرآن سے اس کے ساتھ زیادتی کیا۔ اللہ کی تقدیر کا منکر، جبراً کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنے والا، ہاں جی، اور حلال کو حلال سمجھنے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سید یعنی کہ سادات پاک کی تعظیم نہ کرنے والا، یا ان کے متعلق وہ چیزیں حلال سمجھنے والا جو اللہ نے حرام کی ہیں، اس بندے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری سنت کو چھوڑنے والا، اس پر بھی اللہ نے کیا کیا ہے۔ اور دسو سنت دے وچ کی کیا جائے؟ ہاں جی، سنت دے وچ کی ہوندا؟ کھانا کھانا، نبی پاک کھانا تو اسی کھانا ہی ہے نا، لیکن اگر آپ ایسے بیٹھ کر کھا لیں سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، شاید مل بھی جائے کتاب، لائبریری میں ہے، جو آدمی ایسے بیٹھ کر کھائے گا اس آدمی کا کبھی پیٹ نہیں بڑھ سکتا، اس بندے کا کبھی پیٹ نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے بھی سنت ہے، ایسے بھی سنت ہے۔ جناب کا چوپڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی سنتوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ہاں جی، مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنے والے کی نہ تو نگاہ ختم ہو سکتی ہے اور اس کا ذہن زیادہ تیز ہو، ذہن اس کا زیادہ تیز ہو، اس کی نگاہ جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے پیٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا، اس بندے کو پیٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے کا سر کا درد نہ اترتا ہو وہ بندہ مسواک کرے، سر کا درد اتر جائے، سر کا درد اتر جائے گا۔ اور داڑھی شریف سنت ہے، ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے۔ ایک بندہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، میرے آقا کریم وہاں سے گزرے، اس بندے نے جان بوجھ کر، سرکار نے فرمایا بھائی یہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہیں انہوں سمجھیا کہ میں ہوں انہاں دی گل مننا تے میری توہین ہوندی، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ سرکار نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہندا میرا یہ ہاتھ کام نہیں کردا۔ سرکار نے فرمایا جا پھر کبھی بھی کام نہیں کرے گا، سبحان اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ ختم ہو گیا، شل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جا پھر کبھی بھی کام نہیں کرے گا تیرا، وہ ہاتھ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تو اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تم، جا پھر کبھی بھی تیرا ہاتھ کام نہیں کرے، وہ ہاتھ کبھی کام کرنا ہی چھڑ گیا، بالکل ختم ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ تو ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے۔ ہاں جی، اسی مسلمانوں ہے نا، اگر جائیے ساڈے کول چمچ ہوئے تو پھر اسی اودے نال جڑ جانے، چمچ نہ ہوئے نا تو پھر آنے بھائی ہاتھ نال کھانا بھی سنت ہے۔ جے چمچ ہوئے تو پھر اودے نال کھانے ہیں، جے نہ ہوئے تو پھر کی آکھدے ہیں ہاتھ نال کھانا بھی سنت ہے۔ پہلے تے سنت یاد نہیں رہی، چمچ جدو نہیں ملیا تو پھر تو آکھیا بے اے دے نال بھی سنت ہے، بھی ہن لبدا جو پیا کرو۔ ہاں جی،
پھر آدھے نے ہن ہاتھ نال بھی سنت ہے تے پہلے بھی تو اسے نو ادا کر لے. کیوں؟ خدا کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو آدمی ہاتھ کے ساتھ کھائے، کھانے کے بعد پھر جب انگلیاں ہم چاٹتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں انہوں یہ ایپ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ کھانے کے بعد جب ہم انگلیاں چاٹتے ہیں، اس سنت نبوی کے اندر وہ کتنے فائدے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے نا تو اس کے ناخنوں کے نیچے ایک پسینہ آتا ہے. کی ہوتا ہے؟ پسینہ. وہ کہتے ہیں کہ جدو تسی انہاں نوں چوستے ہو وہ پسینہ تواڈے اندر چلا جاتا ہے. جدو اندر جائے گا تواڈا معدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، کبھی معدہ خراب نہیں ہو سکتا. اس بندے کو کبھی قبض نہیں ہو سکتا. جدو قبض ہی ہوئے گی تو پھر سارا کام خراب ہوتا ہے وہ نال. تو یہ بھی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے والا اس پر بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ لعنت فرمائی. آخری بات کرتا ہوں، سنت تو پیر مہر علی شاہ نے جب غیر موقدہ سمجھ کر وادی ہمراہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے جب غیر موقدہ سمجھ کر چھوڑی تو مدینے کے تاجدار آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہو اور میری سنتے چھوڑ دے، تیرے منہ تے ایک گل نہیں پہندی. اس ویلے پیر مہر علی شاہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدرشا شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں مد بریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی. اللہ رب العالمین